بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. پھر سے سنیے. وَإِلَى السَّمَاءِ اتنا کھینچنا ہے مد کو، سین کے بعد ہر حرف کی صحیح طرح سے نکالنی ہے آپ نے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. دونوں جگہ کو نہیں، ان اور انت. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى. تو پھر سے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. طا کو ہم کیا کریں گے؟ بورڈ. بِمُصَيْطِرٍ. اچھا یہ اس میں نا کچھ ایکسیپشنل کیس بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ بِمُصَيْطِرٍ، اس میں دونوں میں سین اور صاد دونوں کی آواز کٹھی آئے گی. بِمُصَيْطِرٍ صَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى. وہ بھی ان کو تا کو بریک کریں گے. تَوَلَّى وَكَفَرَ کف ساکن بریک. وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عین کی آواز کلیئر کر کے ذال کو بن کے نوک کو پورا نہ دکھنا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. بَر را ساکن. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. ہاں کو ادھر بولڈ کریں گے. إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. صدق اللہ العظیم. ایک دو بات آپ سے کرنی ہے. سب سے پہلے مسلمان جو ہوتا ہے وہ کسی کو حقیر بھی نہیں جانتا. لا يخذلہ ولا يحقر. مسلمان کو حقیر بھی نہیں جانتا، نہ اس کو رسوا کرتا ہے. تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ مسلمان کی جو عزت ہے وہ آپ کے ہاتھوں کبھی بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اس کو مسلمان کو کبھی آپ کے ہاتھوں سے تکلیف نہیں پہنچی ہے، ورنہ سارے اعمال جو ہے
اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی قدر و وقت نہیں ہے۔ تو سود کا جو سب سے بڑا گناہ ہے نا، وہ مسلمان کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ سب سے چھوٹا گناہ کیا تھا؟ جس میں کوئی بندہ اپنی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرے۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ مسلمان اپنے کسی مسلمان کو ذلیل کرے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کی وجہ سے کوئی مسلمان پریشان ہے، آپ کی زبان سے، آپ کی جو ہے ہاتھ سے، آپ کی کوئی کردار کشی کرنے سے، کسی جگہ سے کسی طریقے سے بھی کوئی مسلمان پریشان ہے، تو آپ کے لیے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی پرسنل لائف ایشو بن جاتا ہے جس میں، اور جو اپنے ان ہتھ کنڈوں سے کسی کو ذلیل کرنے پر تل جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے لے کے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ حباب منصورہ غبار بنا کر اٹھا دیں۔ تو ڈر جانا چاہیے اللہ سے۔ مسلمان کی عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے مطابق، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبے کے سامنے کھڑے ہونا، فرمایا کہ تیری جو ہے نا قدر، وہ مسلمان کی زیادہ جو قدر ہے، اس کی جو عزت ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن میں حجر اسود کو بوسہ اس لیے دے رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے بوسہ دیا ہے تجھے۔ تو بات یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی جو ہے نا زبان سے، ہاتھ سے، کسی طرح سے بھی مسلمان کو تکلیف نہیں ہو۔ یہ ہمیں روزہ بھی یہی سبق دیتا ہے، لعلکم تتقون۔ کھانا چھوڑ دینا، بھوکے رہ لینا روزہ نہیں ہے، بلکہ چغلی، غیبت، برائی، گناہ، جھوٹ، ہر چیز سے بچنا یہ روزہ ہے۔ اور دوسری بات، ان لوگوں کے ساتھ دستے بازو بن جائیں جو آج کل کھانے سے محروم ہے، جن کے پاس سحری کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس افطاری کا اہتمام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری اکیڈمی ان کے لیے بھی کچھ کر رہی ہے۔ تو آپ اپنی زکوٰۃ، عطیات ایک آدھے دن میں ہمیں پہنچائیں تاکہ ہم ایسے لوگوں کو پہنچائیں۔ تو جو افطاری نہیں دے سکتے، سحری نہیں کھا سکتے، جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہے سفید پوش، مانگنے والے نہیں ہیں، ہمیں ان لوگوں کا پتہ ہے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، تو یہ ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیں۔ روزہ رکھ لینا یہ بھی ثواب کا کام ہے، روزہ رکھوا لینا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اسی طرح اپنی زکوٰۃ اور عطیات جو ہے نا ہمیں دیں انشاءاللہ۔ ایک آدھے دن میں پروگرام ہے، ہم راشن پیکٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے راشن نہیں ہے کہ سب کو راشن ہی دے کے تنخواہ دیا جائے، راشن ان کو دیے جا رہے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ باقی ہم بھی بار بار یقین رکھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے روزگار دے دینا چاہیے، دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو ضرورت ہے ان لوگوں کو اتنی مہنگائی کے دور میں کھانا پہنچا دینا جس سے وہ روزہ رکھ لیں، کہ کوئی روزہ بھوکا نہ رہ جائے، کہ کوئی بھوکا روزہ نہ رکھ لے، کہیں ہم سے سوال نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ پوچھے گا اے اللہ تو کیسے بھوکا تھا؟ فرمائے گا کہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، تجھے کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کی توفیق عطا فرمائے، ہم نیکی کے کام کریں، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، زکوٰۃ سارے، تو لیکن ان اپنی اس معاشی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کے پاس آج اور کل کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔